اس لیے آپ جمعے کو سنتے رہتے مولویوں سے، ہر خطیب یہ خطبہ میں یہ پڑھتا ہے اور آپ کو سناتا ہے جمعے کے دن، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں اللہ سے ڈرا کرو میرے شاگردوں کے بارے میں، میرے شاگردوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو، لا تتخذوہم من بعد غرضا، میرے محمد کے جانے کے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے اس کو مجھ سے محبت ہے، میرے کہنے کے مطابق میرے شاگرد ہے، میں نے 23 سال انہی پر محنت کی ہے، ومن ابغضہم، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے فببغضی ابغضہم، میری دشمنی کی وجہ سے، اس کو صحابی سے دشمنی نہیں ہے ابو بکر عمر عثمان سے، اس کو مجھ سے دشمنی ہے، ومن آذاہم، جو ان کو تکلیف دے گا فقد آذانی، وہ مجھے محمد کو تکلیف دیتا ہے، ان کو جو کانٹا چبھے گا وہ مجھے محمد کو میرے جسم مبارک میں وہ کانٹا چبھے گا، ومن آذاہم، جو ان کو گالی دے گا، اذیت دے گا، تکلیف دے گا، فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی، اور جو میرے ساتھ کشتی لڑے گا، جو مجھے تکلیف دے گا، فقد آذ اللہ، وہ پھر وہ اللہ کے ساتھ، صحابہ میرے دوست ہے، میں اللہ کا دوست ہوں، میرے دوستوں کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن اللہ کا دشمن، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ بعقاب من النار، اور جو اللہ کے ساتھ ٹکر لے گا، کشتی کی کوشش کرے گا، تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو سیدھا بھیج دے گا، ٹکٹ کے بغیر، کوئی ٹکٹ کی ضرورت نہیں اس کو، سیدھا جہنم میں جائے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ میں پھر مراتب ہے، صحابہ میں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، ان کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، لیکن عشرہ مبشرہ میں پھر ابو بکر عمر عثمان علی ہے، ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ آخر اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانات رہ گئے، ان کا بدلہ نہیں دے سکا میں۔ حضرت ان کا امتحان لیتا ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا، ہم 313 ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ 1000 سے زیادہ ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار ہے، نیزہ و تیر بھی ہے، تلواریں بھی ان کے پاس ہے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کے، مشورہ دے دو، ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ایک قافلے کے تعاقب کے لیے ہم آئے تھے، قافلہ نکل گیا، کیا کریں، لڑنے کے لیے اب تیار ہے؟ تو حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے جنہوں نے موسیٰ کو کہا کہ جاؤ قوم عمالقہ سے، اشدودیوں سے جاؤ لڑو، اذهب انت وربک فقاتلا ان هاہنا قاعدون، جاؤ آپ اور آپ کا رب لڑو، آپ اپنے اللہ کے ساتھ مل کر کے عمالقہ سے لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ فرمایا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم منافق شاگرد نہیں ہیں، حضرت آپ کا اشارہ ہو، دائیں طرف بھی ہم ہوں گے، بائیں طرف بھی ہم ہوں گے، آگے بھی ہمیں پاؤ گے، پیچھے بھی ہمیں پاؤ گے، خشکی میں دوڑتے ہوئے ہمیں پاؤ گے، سمندروں میں بھی دوڑتے ہوئے ہمیں پاؤ گے، آپ کا صرف اشارہ ہو۔ ابن مسعود اتنے بڑے عالم ہیں، ابن عباس اتنے بڑے عالم ہیں، صحابہ میں علماء سارے عالم ہیں، لیکن ابن مسعود، ابن عباس، یہ حضرات بڑے بڑے علماء ہیں۔ ابن مسعود کہتا ہے کہ بخدا میری زندگی کے سارے اعمال مل جائیں، میں چاہتا ہوں یہ سارے کے سارے میں مقداد ابن الاسود کو دے دوں، دنیا کی ساری نعمتیں اس کو دے دوں، یہ ایک دن کی وفاداری مجھے دے دے جو اس نے محمد کے سامنے جس کا اظہار کیا، یہ ایک دن کی وفاداری مجھے دے دے جو اس نے جس کا اظہار کیا۔ کیا اظہار کیا؟ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، جو نبیوں کی گستاخی کر کے نبی کو کہتا ہے کہ جاؤ آپ اور آپ کا رب، آپ دشمنوں سے، کافروں سے، عمالقہ سے لڑو، ہم نہیں لڑیں گے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، محمد تیرے چہرے پہ قربان، آپ کا اشارہ ہو، دائیں بھی ہم، بائیں بھی ہم، آگے بھی ہم، پیچھے بھی ہم، سردی میں بھی ہم، گرمی میں بھی ہم، خشکی میں بھی پاؤ گے، سمندروں میں دوڑتے ہوئے بھی پاؤ گے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری زندگی کے سارے اعمال اگر لے لے مقداد ابن الاسود یہ جملہ مجھے دے دے۔ ابن مسعود کا اپنا بیان ہے، کہتا ہے کہ جب مست ہو کر کے جس وقت ایمان کی حرارت کے عالم میں مقداد ابن الاسود بدر کے موقع پر یہ جملے کہہ رہے تھے، کہہ رہے کہ فسر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ چمکتا دمکتا، نبی تو ویسے چمکتا دمکتا، لیکن میں نے دیکھا محمد کی خوشیوں کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خوش ہے۔ یہ صحابہ سارے کے سارے، یہ ایک پاکیزہ جماعت ہے۔ ساری امتوں میں نے عرض کیا کہ آپ افضل الرسل ہے، تو آپ کی جماعت، آپ کی امت افضل الامم ہے۔ آپ کی امت میں پھر صحابہ سب سے افضل ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ افضل عشرہ مبشرہ ہے۔ عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین ہے، خلفائے راشدین میں سب سے ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے۔ صرف صحابی رسول نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے سسر بھی ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضرت کے نکاح میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی بھی ہے، عشر مبشرہ میں سے بھی ہے، بدر میں، احد میں، تمام غزوات میں آپ شریک بھی رہے۔ احد میں جب مسلمانوں کو عارضی طور پر ایک پسپائی ہوئی شکست ہوئی، کچھ لوگ تتر بتر ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے، لیکن عمر پھر بھی بھاگا نہیں، جمع ہوا تھا، ڈٹا ہوا تھا۔ بدر کے موقع پر آپ ڈٹے ہوئے تھے، تمام غزوات میں آپ ڈٹے ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اتنا میں نے دودھ پیا، اتنا۔ یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے لوگوں کو خطیبوں کے قصوں کی کافی عادت پڑی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی قصہ کر رہا ہے، یا کوئی ڈوہیڑا سنا رہا ہے، یا کوئی اخبار جنگ اور امت اخبار کی کوئی خبر سنا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، دودھ پیتے 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 یہ دودھ اتنا میں نے پیا کہ میں سیراب ہو گیا۔ دودھ کے اثر میرے ناخنوں سے بھی نکل رہا ہے، ناخنوں سے بھی نکل رہا ہے، اور کچھ دودھ بچ گیا، اس دودھ کو میں نے عمر کو دے دیا۔ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، حضرت اس کی تعبیر کیا ہے کہ آپ نے اتنا دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ آپ کی انگلیوں میں، آپ کے پوروں میں بھی اس کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے جی؟ کیا ہے کہ اتنا دودھ آپ نے پیا اور آپ کی انگلیوں میں بھی اس کا اثر ظاہر ہو گیا؟ فما اولتہ یا رسول اللہ، قال العلم، علم، اشارہ کر دیا کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، اس کے بعد علم پھر عمر کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواب میں اگر کوئی آدمی دیکھے کہ میرے گھر سے دودھ نکل رہا ہے، میں دودھ بانٹ رہا ہوں، تو پھر کسی مولوی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے علم کا، اللہ آپ کو علم دے گا، لیکن ایسا خواب آپ دیکھیں گے بھی نہیں، ایسا خواب آپ دیکھیں گے بھی نہیں۔ آپ کسی خانقاہ میں گئے تو بہت بڑا آدمی ہو گئے، آپ تبلیغی جماعت میں اپنے چلے لگائے تو بہت بڑے آدمی ہو گئے، مدرسے میں آپ نے یہ کہ تھوڑا سا ناظرہ پڑھا تو بہت بڑا آدمی آپ ہو گیا، کسی خطیب کے مرید بن گئے، آپ بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ وہ خطیب کو بھی دودھ نظر نہیں آئے گا، آپ کو تو ویسے بھی نہیں آئے گا، وہ خطیب کو بھی دودھ نظر نہیں آئے گا۔ بعض ہمارے ساتھی کس کر کے جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن اگر آپ خواب میں یہ دیکھیں کہ میں دودھ بانٹ رہا ہوں تو اس کی تعبیر یہی ہے۔ فرمایا کہ اتنا دودھ پیا کہ دودھ بچ گیا، باقی دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ فما اولتہ یا رسول اللہ، حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر یہ ہے العلم، اللہ نے عمر کو سب سے زیادہ علم دیا، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے اور اس کے بعد عمر کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی قمیصیں، کسی کی قمیص گھٹنوں کے اوپر ہے، کسی کی گھٹنوں سے نیچے ہے، اور کسی کی اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہے، چھوٹی بڑی قمیصیں سب کی قمیصیں دیکھ رہا ہوں۔ عمر کی دیکھی میں نے قمیص، عمر کی قمیص دیکھی کہ وہ ٹخنوں سے نیچے وہ قمیص لٹک رہی ہے، اتنی بڑی قمیص ہے، اتنی بڑی قمیص ہے۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اعمال ہے اور علم ہے، عمر کا علم سب سے زیادہ ہے۔ قمیص سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، عمر کی قمیص سب سے لمبی قمیص ہے، قمیص سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اچھی قمیص ہو تو آپ سردی سے بھی محفوظ ہے، گرمی سے بھی محفوظ ہے۔ قمیص کے بغیر باہر نکلو تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ قمیص سے حفاظت بھی ہوتی ہے، قمیص سے خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کی قمیص نکالو، منبر پر بیٹھا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا لگے گا۔
قمیص سے حفاظت بھی ہوتی ہے، قمیص سے زینت بھی حاصل ہوتی ہے، اور قمیص سے انسان کی جو ساخت ہے، جو ڈھانچہ ہے، شرمگاہ، یہ چھپ بھی جاتی ہے۔ عمر دین کا حافظ بھی ہے، محافظ بھی ہے، عمر دین کی زینت بھی ہے۔ قمیص سے زینت بھی حاصل ہوتی ہے، جس کی جتنی بڑی قمیص ہوگی اتنا ہی۔ عمر کی قمیص سب سے بڑی تھی، قمیص باعث زینت ہے، عمر دین کی زینت ہے۔ اس لیے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے تھے، اکثر آپ دعا فرماتے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین عندک الیک، اللہ یہ دو بندے ان میں سے جو زیادہ آپ کو محبوب ہے، آپ کو جو زیادہ محبوب ہے، اس سے اسلام کو عزت عطا فرما دے، غلبہ عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین باحب احد ہذین الرجلین، ان دو بندوں میں سے بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، ابو جہل یا عمر، جو آپ کو زیادہ محبوب ہو، جو زیادہ محبوب ہو، اس کو اللہ میرے حوالہ کر دے۔ ہے تو دونوں سردار ہیں، دونوں کے دونوں سردار ہیں، اللہ اس کو میرے حوالہ کر دے، اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ چند دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے لوگ بتاتے یہ ہے کہ باقی صحابہ کو بھی اللہ نے چاہا ہے، اللہ نے پسند کیا، چنا ہے اللہ نے۔ صحابہ سارے کے سارے عظیم اور قیمتی۔ کبھی تو اس طرح بھی کرو، کبھی تو اس طرح کرو کہ مولانا تقی صاحب کو کچھ دن ملک دے دو، کچھ دن میرے بھائی ابتسام الہی ظہیر کو تو دے دو، کچھ دن مفتی منیب کو تو دے دو، کچھ دن اللہ آپ کا بھلا کرے عبدالستار شاہ کو تو دے دو، کچھ دن۔ پوری کائنات کو، چاہے جنات ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں اور دیگر مخلوقات جن کو ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہمارے تابع بنایا، ان سب کی پیدائش سے، تخلیق سے اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد وابستہ ہے اور ایک غرض ہے ان کے لیے۔ یہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آپ یہ سمجھتے کہ ہم نے آپ کو بیکار پیدا کیا ہے اور آپ کی زندگی سے کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، آپ کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ایسا تو ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے اور بندہ مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہے، جنات ساری مخلوقات ہے، لیکن پھر یہ کہ وہ صرف خالق اور مالک نہیں ہے بلکہ وہ رب بھی ہے، کھلانے پلانے والا بھی ہے۔ اور دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو جس کا کھائے اسی کا گائے، جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گن گاتا ہے۔ کتے کو آپ روٹی پھینکیں گے، کتا آپ پر نہیں بھونکے گا، آپ کے دشمن پر بھونکے گا۔ جانوروں کو آپ چارہ کھلائیں گے، جانور آپ کے لیے جان دیں گے۔ وہ جانور آپ کا اس قسم کا شکر گزار ہوگا کہ سبحان اللہ۔ واللہ عالم آپ حضرات کا تجربہ ہے یا نہیں ہے، عرب حضرات کا اور ہمارے بلوچوں کا تجربہ ہے کہ بعض لوگ ایسے اونٹ پال کر کے رکھتے، لاڈلے قسم کے اونٹ، مالک کا جیسے انتقال ہو جاتا ہے، خدا جانے اس اونٹ کے دل میں اللہ تعالیٰ کس طرح ڈال دیتا ہے، وہ اونٹ وہ بھی یوں سمجھیے کہ ماتم کرتا ہے، اور دیکھنے میں آیا کہ ایک ہفتے کے بعد اس اونٹ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ سفیان ثوری کے 2-3 طوطے تھے، طوطے۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے۔ حضرت کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے طوطوں کے آنسو آتے تھے مستقل۔ 2-3 دن کے بعد وہ 2-3 طوطے سب کے سب وہ مر گئے۔ کتا بھی مر جاتا ہے، اس کو بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ گھوڑا ہے، اس کو بھی بخار چڑھ جاتا ہے جو اس کو مالک کھلاتا پلاتا ہے۔ لیکن بدبخت انسان ہے جو اپنے خالق کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وہ کبھی اس طرح کھاتا ہے جانور کی طرح، بعض جانوروں میں کبھی اللہ پہچان پیدا کر دیتا ہے
لیکن بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ بکرے کو کھلائیں گے اور بکرے کو پلائیں گے، عید قربانی کے لیے آپ اس کو تیار کریں گے، لیکن وہ بکرا ماشاءاللہ اس پر اتنی چربی آ جاتی ہے کہ پھر آپ سے بھی سر ٹکرائے گا، آپ اس کے مالک ہیں، گزر گئے آپ کو ٹکر مارا، آپ کا بچہ گزر گیا اس کو ٹکر مارا، بیوی گزر گئی اس کو بھی ٹکر مارا، گھر کے اندر بابا 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 شروع کر دیتا ہے، تو گھر والے الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں کہ جی واہ، کھلائیں ہم اس کو، پلائیں ہم، اور ہمارے بچے کو ٹکر مارے، اپنے مالک کو بھی ٹکر مارے، یہ کتنا بے وقوف ہے، جانور ہے بابا، عقل نہیں ہے، بے وقوف ہے، لیکن آپ اللہ کا کھائیں اور اللہ کا پئیں، لیکن اللہ کے قرآن سے بھی ٹکر لگائیں، ٹکر لیں، اور کعبۃ اللہ سے ٹکر لیں، محمد رسول اللہ سے ٹکر لیں، دین سے ٹکر لیں، نبی کی سنتوں کو ذبح کر دیں، آپ اور ہم تو ایک ایک قدم پہ اللہ سے ٹکر لے، ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ کتا اگر آپ کا کھاتا ہے اور آپ پر بھونکے گا تو گولی کے قابل ہے، گولی مار دیں گے اس کو۔ گھوڑے کو آپ کھلائیں اور وہ سواری کے لیے تیار نہ ہو، اس گھوڑے کو کون کھلائے گا؟ اس کو بیچ دیں گے، تباہ کر دیں گے، ہٹا دیں گے اس کو۔ اونٹ سواری کے قابل نہیں، آپ کے کام کے قابل نہیں ہے، تو اس کو تو غائب کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جانوروں کی بسا اوقات چربی چڑھ جاتی ہے تو بکرے مکرے اپنے مالک کو بھی ٹکر مار دیتے ہیں، کبھی مست ہو جاتے ہیں تو وہ مالک سے بھی ٹکر لیتے ہیں۔ یہی حال ہے انسان کا کہ انسان بھی کبھی دولت کے اس میں آ کر کے مال اس کے پاس